مانگا ہوتا تو کب کا پوچھ جاتا. 2014 میں میرے پیر و مرشد گئے, آج 2022 میں ہیں. اپنے کو قابو میں رکھو. مانگا ہوا ختم ہوتا ہے, دیا ہوا ختم نہیں. تو میں کہاں تھا؟ میں امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید خادم, وہ چپل دائیں بائیں رکھ کے نا تو حضرت کی جگہ صاف کرتا تھا. آج تو پیر صاحب کے چوغے پہن کے نا مرید 8ویں دن چوغا پا کے کوئی آوے نا پچھو حضرت صاحب کے تو نے جی میں ہی کی کام میں دسو. تو سانو شفا مارن دا بڑا شوق, سانو چوغے پان دا بڑا شوق ہے. قبر چ پتہ لگ سی نا چوغے جنے وڈے ہوندے نے نا انہاں وڈا حساب بھی ہوندا ہے. سمجھیو نا اتنی وڈی او تے تواڈے تے آزمائش بھی ہوندی ہے. اگر میرے پیر و مرشدہ نے سانو انی پرچی نہیں دیتی سی. جدو دنیا تو پردہ فرمان لگے سن نہ کہندے سن بیٹا حلال حرام کی تمیز رکھو تے نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, حلال حرام کی تمیز رکھو تے اللہ دے نام تے دتیا بھی نہ چھوڑو. اج اسی انہاں دے اگر کسی دے اور پیر صاحب نے اپنی اولاد نوں نہیں چٹ دتی ہے تے لیا کے مینوں دسو کہ اسی بھی بخشیاں تے تسی بھی پچھو ڈائریکٹ جگتی ہو. نہیں, عمل دی ضرورت ہے. نسبت ہے سڈے نال, نسبت کا تے بہت بڑا مقام ہے. اے تھوڑا جی جڑی جھلک ہے تے انہاں دی نسبت دی ہے تواڈے تے ساڈے اور ساڈے اندر کی کمال. تو آپ جب صفائی کرتے تو صفائی کے بعد پگڑی کھول کے نا اپنی پیر کی جوتیاں رکھ دیتے. حضرت اٹھتے. آج پیر پہلے آتا ہے, مرید بعد میں آتا ہے. پھر تھوڑا سا تکڑا مرید ہو نا, تکڑا, اسے پروٹوکول پیر نہ دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے. اور جی میں نے سوچنا گالا کھلی ہوئی, میں کڑے روپیے پڑے گے. ادھر بچہ کہے تو سبحان اللہ. اسی تو مرشد کو ٹینکی فور کیوں سانوں کا غرض ہی نہیں. خوشامد وہ پیر کرے جنہیں آ کے روپیے پھڑ لے, اور جنہیں تواڈے کولوں پھڑدے نہیں وہ ذات واسطے نہیں, دربار واسطے پھڑدے. سمجھیو. الحمدللہ ہوں بھی اسی شمالی علاقہ جاتے بابا جی ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک جگہ بور دا پروگرام ہویا, بڑی بڑی NGOز آئیاں تے رہے. سانوں رابطہ ہویا, قاری صدیق صاحب اس علاقے دے نگران نے فرمایا حضرت صاحب لوگ کے نے بور کڈنا ہے. میں کہ ٹھیک ہے کڈ لینے. اساں جا کے اتنے دعا کی تھی, پیر و مرشدہ دا وسیلہ دیتا, رابع گیجز انکساری کی تھی, حضور پاک دے آل بیت دا وسیلہ اور واسطہ پیش کیتا. تمام سلاسل دے پیشوا جتنے سلاسل نے انہاں دے پیشواواں دا وسیلہ تے واسطہ دیتا. تے رب اگے دعا کیتی کہ یا اللہ اس مشینری دی اوقات نہیں, اے جڑے تھے روپیے لگنے تے لکھاں انہاں دی اوقات نہیں, میری اوقات نہیں, تیری رضا ہے تے سانو کامیابی عطا فرما. جی جتھے مشیناں رہ گئیاں نا اتھے آلے بیت دا واسطہ تے سلسلہ نقشبندیاں دے پیشواؤں دا واسطہ کام. الحمدللہ الحمدللہ اتنا پانی نکلا 150 فٹ تے پانی, جتھے 700 فٹ تے نہیں آیا 150 فٹ تے پانی اور 400 فٹ تک وہ بور گئے. اور تقریباً اس علاقے تاریخ گواہ کے لوگ دور دراز پہاڑی علاقہ ہے پانی پار کے لے آندے سے. بڑی تکلیف سی, بڑی پریشانی سی انہاں لوگاں نوں. کافی انجوز گئیاں کیوں جتھے نشود و نما آ جاوے نا اتھے برکت ہو جائے. جتھے عجز ہوئے تکبر نہ ہوئے. میں تانوں بچانا اگر میرے کولوں پروٹوکولاں لیندے ہو تے لے مینوں کی. او میں کہنا او میں طرح نہ خواجہ غریب نواز محی الدین چشتی سارے جو رحمت اللہ علیہ, آپ اپنے دادا پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو تشریف لے گئے. تربیت کا مقام سی دادا مرشد کو خدمت کرتے سن. ایک دن آپ نے فرمایا کہ اے محی الدین, پہلے انہوں نے نام کی سی محی الدین, غریب نواز لقب انہوں نے اپنے دادا مرشد حضرت عثمان ہارونی نے عطا کیا. کیوں سانوں ہسٹری پتہ نہیں ہوتی, اسی خالی روٹیاں ہی کھانے ہیں, مزاراں دے جانے ہیں, لنگر دے رکھنے ہیں. پوچھو صاحب مزار کون نے, یہ علم والے نے صاحب مزارات. سنیو تے تاریخ بھی اولیاء دی رکھو, انہاں تاریخاں نوں مطالعہ کرو, یاد رکھو.
دادا پیر و مرشد کی خدمت کر رہے ہیں. ایک دن فرمایا معین الدین گل سن تینوں جنتی نہ کر دئیے. کہو سبحان اللہ. وہ پیر کامل ہوندے نے, ساڈی تو اوقات نہیں کہ اسی تانوں کوئی سرٹیفکیٹ دے ساڈی تے حیثیت ہی نہیں. انہاں فرمایا حضور اس تو بڑی گل اسی کی منگی ہے کہ خدمت پیراں دے پیر دی دادا پیر دی کریے تے تسی دعا کرو تے اسی جنتی ہو جائیے. فرمایا جے کری نا صبح تہجد دے وقت میں اپنے حجرے دی کھڑکی کھول سا نا تے کھڑکی میں آ کے کھڑا ہو سا, دیدار کرا سا, تو پہلے آ کے کھڑا ہوئے مینوں ویکھی تو جنتی ہو. سبحان اللہ. تے نال صوفی صاحب قید لگائی کہ کسی کو بتانا نہیں ہے. اگر آپ نے بتایا تو آپ جنتی ہو جاؤ گے. دیکھیں کیا کہا, اگر کسی کو دسیا تو تسی جنمی ہو جاؤ. آپ خاموش. فجر کو یہ بات پتہ چلی, ظہر کا خاموش, دل میں رکھی, دل میں رکھی. اس بات جو میں کرنے لگا ہوں اس سے دو باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو پیروں کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ایک جمع نہیں کرتے. ایک کیا کرتے ہیں, آپ کرو میں اپنی گل کر, تسی کرو نا تہاڈی عمری جمع کرنی. ایک جمع نہیں کرتے. اور دوسرا جو ہے نا رب پہ توکل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں. کیوں ہمارے پیر و مرشد گئے دنیا سے, بڑے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دربار پہ قرضہ تھا. کیا تھا؟ قرضہ کس کی نشانی ہوتی ہے؟ ایمانداری کی ہوتی ہے یا کرپشن کی ہوتی ہے؟ او یار بات تو سمجھو نا. اور یہاں اگر کوئی شخص فوت ہو, اس کے بیٹے عدالتوں میں پہنچ جائے, احساسوں کے اوپر لڑائیاں لگ جائیں, تو سمجھو کہ یہ مال کہاں سے اکٹھا ہوا ہے جس پہ اولادیں لڑ رہی ہیں, اس پہ اولادیں لڑ رہی ہیں. ہمارے پیر و مرشد سرخرو گئے ہیں, مفتی صاحب سرخرو گئے ہیں. قرضہ کس کا تھا؟ مسجد کا قرضہ تھا, دربار کا قرضہ تھا, مسجد کے دروازوں کا قرضہ تھا, مینٹیننس کے جو دارالعلوم کے کام ہوتے ہیں ان کے قرضے تھے. موبائل کا, گاڑی کا قرضہ نہیں تھا, اور کسی دنیا داری معاملات کا قرضہ نہیں تھا. یہ شفافیت ہوتی ہے, یہ ایمانداری ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو رہی. آپ لوگ بڑی کرامتاں ڈھونڈتے ہو, تو ذرا تھوڑا جہا دماغ کو کم لے ہو نا. اس تو بڑی تہاڈے مرشد دی کوئی کرامت ہی نہیں کہ دنیا تو گئے, بینک بیلنس چھٹ کے نہیں گئے, جائیداد چھٹ کے نہیں, اج تک دیا انہاں دا چل رہا ہے. تے سمجھو کمال ہزاروں لاکھ دا نہیں, بابا ہدایت الحق رحمت اللہ علیہ, بابا اسحاق الحق رحمت اللہ علیہ جنہ دیا چھڈیا. اسی صرف کھڑے ہو کے طوفان آنا ہے نا, تے شخص پھر چادر انج کر کے دیے دی حفاظت کردا. او پھر وڈے داڑیاں والے مرید خلیفے آن نا, پھر سارے نوں میں گیچی جو پھڑ کے گھومنا ہوگا کہ میرا مقصد دولت اکٹھی نہیں ہے. میں اگر تہاڈیاں خوشامداں کراں نا تے تسی سارے جہنم نوں چلے جاسو تے میرا ریکارڈ خراب ہو جاسو. کی ہو جاسی؟ میں کہنا اگر میں جنتا جاواں, اب تو امید نہیں, اگر امید بڑھی گئی اے پھر خود غرضی اکلا نہ جاواں نا, ہیں اکلا تے نہ جاواں نا, اے تے بڑی لالچ ہو سی. او جاواں تے سارے بھراواں نوں نہ لے کے جاواں. خواجہ دوپہر تک سوچتے رہے, عصر کی نماز پڑھی, بازار میں نکل گئے. خواجہ معین الدین کہتے شروع ہوا پورے بازار میں, جس نے جنتی ہونا ہے صبح حضرت صاحب کی درگاہ میں پہنچ جاؤ. سورے بازار کو اطلاع دی, لوگ رات کو جمع ہو گئے. اب جب وہی ٹائم آیا, خواجہ عثمان ہارونی سب کے حیرت اللہ تعالیٰ, کھڑکی کھولی جیسی کھڑے ہوئے, خیال تھا کہ آگے محی الدین چشتی ہوگا. جب دیکھا ہزاروں کی تعداد میں اندر لوگ کھڑے ہیں, تو پھر آپ نے نظر دوڑائی کہ بھائی محی الدین کو دیکھو, یہاں پہلے بڑا گھستے نا, جڑا پہلے نستا ہے نا فرنٹ سیٹ تو ہمیشہ رہ جاتا ہے, جڑا سب تو آخر ہے. سیدنا صدیق موضوع یاد رکھنا ہے آپ نے, احمد رضا باقر کی بات, یہ چھوڑ, سیدنا صدیق اکبر کیوں کامیاب تھے؟ مسجد نبی کی آپ صفائی کرتے تھے, سب کام آپ خود کرتے تھے. جب سب کام کر کے نا سب سے آخری نمازی جہاں بیٹھتا ہے نا وہاں سیدنا صدیق اکبر بیٹھتے. آج ہم مسجد میں 10 روپے دیتے ہیں نا, امام صاحب دے کے پہنے کیوں اسی ملک اسی چودھریاں سو روپیہ لایا مسجد کے. بابا ان چیزوں سے آپ کا فیض, آپ کا جو ہے نا فیض اور ثواب ضائع ہو جاتے ہیں, قبر تک پہنچنے سے ضائع ہو جاتا ہے. پھر قبر کے بعد بچے ہمارے پیچھے تو خرچہ نہیں کریں, جن کے لیے ہم نے حلال اور حرام نہیں دیکھا,
جن کی لیے ہم دوتے جمع کر کر جا رہے انہوں نے کبھی سورہ فاتح بھی نہیں پڑھی. جو کچھ دیا اپنے ہاتھ سے وہی کام آیا. پچھڑوں پہ توقع مت رکھیں. عقل مند بندہ وہ ہے جو دنیا نہیں اپنی آخرت بناتا ہے اور اپنی آخرت کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو صدیق اکبر کا نام کتنا بلند ہوا. کام کر کے سب سے آخر میں بیٹھتے, کام کرتے تھے اور بیٹھتے سب سے آخر میں تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کام صدیق اکبر نے کیا. اس زمانے کی مسجدیں سنبھالنا بڑی مشکل تھی. آج کی مسجدیں کیا ہیں ماشاءاللہ. تو حضرت پاک امام احمد رضا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں میں دریا جو تھا وہ بڑھنے لگا اور جو وہاں کے رہائشی لوگ تھے خانقاہ کے ساتھ وہ دریا ان کی فصلوں کو خراب کر گئے. انہوں نے جو فصل بیجی تھی پانی اس میں آ گیا, لوگ پریشان ہوئے, پانی زیادہ آ گیا, فصل خراب ہوگی. انہوں نے کہا چلیں حضرت صاحب کے پاس چلتے ہیں. حضرت صاحب کے پاس چلتے ہیں. دعا کی بھی ہے حضرت صاحب کے پاس. قریباً دوپہر سے کچھ وقت پہلے کا تھا. تو یہ خادم جن کا نام تھا حضرت خواجہ معروف کرخی, سب کہیں ٹھیک ہے نا, یہ وہاں موجود تھے. جوتیاں سر میں رکھ کر جھاڑو دے رہے تھے. حضرت صاحب کی جگہ صاف کر رہے تھے. لوگ آئے گا کہ حضرت صاحب نے اٹھانا ہے. اتنے آپ پہ ساری راتی سو گئے نا, پتہ بھی یہ پینا سونا ہوتا ہے. فجر پڑھ کے زوال کا جڑا چاہ شراب کا ٹائم ہٹ کے پھر پینا کیوں پینا بھی لگتی ہے رات. تھی اٹھ کے صبح 8 بجے پیروں کو فون کرنے شروع ہو گئے کہ دعا کرو اسی کام تے جانے ہیں. نماز پڑھو نہیں, پیر صاحب دعا کر. اور نماز فجر دی پڑھو تو دعا دی بھی تانوں ضرورت نہیں. سبحان اللہ ہے. اتنے کہڑا پیر ہے جڑا کہ نماز نہ پڑھو تو میں دعا دےواں. وہ پیر دے نہیں ہوتے بڑا جاہل آدمی. کوئی خانقاہوں میں یہ پیغام نہیں ملتا. ہمارے پیر و مرشدوں نے کہا ہے دین کی پابندی رکھنا, نمازوں پر قائم رہنا, حلال و حرام کی تمیز رکھنا. جب تم محمد الرسول اللہ کی غلامی کو اپنے آپ پر ڈھانٹو گے پھر تمہاری زبان میں بھی تاثیر پیدا ہوگی, تمہارے ہاتھ میں بھی تاثیر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مجد و شان مصطفیٰ. یہاں جو بڑے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ اسی پیر صاحب نو لکھاں روپے دینے, اسی دتی بھی راتی فون کریے تے چک لینے. وہ پیر صاحب چک لینے ہوتے ہیں, لکھاں سے نہیں چکتا ہوتے, انہوں جہنم تو بچا کے جنت واسطے چکتا. ایسا سمجھا کرو کہ پیر غریباں نال گھٹ کردا, انہوں پتہ ہے غریب تے تاری جان کے بڑے اوکھے کرتے. اے مالداراں نے اناج وچ میں پھسی ہوندی ہے. میں نو کڈنا صوفیاء دا کام ہے, میں نو کڈنا. ساڈے جو میں کڈی کڈ کے سندی داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں نے, اے تھوڑا ٹائم لگنا ہے. کیوں جی خلیفہ صاحب کہ میں کڈنی سب تو پیارا وظیفہ اپنی میں کڈ دیو. جے تہاڈا رزق کم ہو گیا, تہاڈا کاروبار بند ہو گیا تے آ کے ساڈے نال گلا کر دیو. میں کڈنی نہیں تے کہڑا تویز تانوں دئیے جی دی برکت پےوے. ایسا تویز تہاڈوں پتہ ہے کسی پیر کول تے مینوں لب کے لیا. میں چیلنج کرنا, سب فراڈ, سب دھوکا ہے, سب نوشود و نما فراڈیے بیٹھے نے. اعلی حضرت میرے پیر و مرشد کہتے سے میں انہوں پیر مانتا, میں خود پیر نہیں, جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, ایسے پیر طریقت پہ لاتا. آستانہ عالیہ مصطفیٰ شریف, آستانہ عالیہ مصطفیٰ شریف, آنے مصطفیٰ جاری رہے گا. نصر بازیاں میں بھی پتہ ہے, مداریاں میں بھی پتہ ہے. نوشادر سے کاغذ پہ لکھ کر اگلوں کو کاغذ تیل میں نیچے کرو, انڈے سے سوئی نکالنا, یہ شعبدہ بازی ہے, یہ کرامت نہیں ہے. کرامت کیا ہوتی ہے؟ بے نمازی کو نماز پہ لگا دو, سب سے بڑی کرامت. اسی سوئیاں بیٹھ دے جی فلانے نے کاغذ کے کچھ نہیں کیا, سی کیا انہیں کاغذ سٹے تو اتنے لکھے اور چلے ہو اور جاؤ نوشادر ملتی ہے پنساری کو, نہیں پتا تو میرے کو آ جاؤ. انڈے جو سوئی تے جو جاندی ہے طریقہ بھی میں نے پتا ہے. وہ انڈے سوئیاں نے ولی سمجھ بیٹھے اللہ لے. اور جڑا جڑا اپنا بوا بھجیا ہے, جڑا کول تسی جاؤ تے تانوں کہے 10,000 روپیہ دیو,
बकरा ले आओ तो 20,000 रुपया दो वो जो रुपये लेके तवीज देना है वो पीर है वो भीड़ है भीड़ भीड़ है वो फकीरां नूं ते धोता नाल प्यार ही नहीं अल्लाह फकीर ते फैज़ देंदे ने अज तक दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ दा फैज़ मेरे पीर और मुर्शिद ते फोटो स्टेट दा भी चल रहे हैं माशाअल्लाह फोटो स्टेट खुलाफा बैठे ने मेरे हाथां नाल लिखिया नहीं ते वड्डी गल नहीं करदा रब ने कोई लाजा नूं उथों शफाअत आ जिन्हां नूं डॉक्टर कहे ने जाओ तुसीं वो घर आराम करो कफन शफन ले आओ वो भी 10-10 साल कट गए गल होंदी है मोहब्बत की गल होंदी है इज्जत की वो बंदे आ गए जी पीर साहब नूं उठाना है वो खादम अगे हो गए खड़ा हो गया हटो पीर साहब आराम कर रहे तो लोग क्या सी मरण दे पानी आ रहे हैं जब सूफी अकरम भी तंग करता है ना फोन ना चुका तो हाथी उतों नहीं हटाते और पीर साहब भी आजल है तो ते तुसी कामू क्या ले कुछ ना फोन ता कर दो जब मैं दरबार तो निकल के ना मोटरवे ते होना फिर ਤੁਹਾਡੇ फोन आ रही जाना हाजी गुलाम रब्बानी भी है कि नहीं फोन कर दो तो सामने आए ना आज हाजी साहब किथे अच्छा माशाल्लाह हाजिरी आई शेख साहब माशाल्लाह बैठो अपना नाज़िम साहब है ना ख्वाजा साहब शेख साहब माशाल्लाह लाहौर तो जो शरीफ ले आए ना माशाल्लाह माशाल्लाह बैठे बैठे तो हजरात गिरामी पीर साहब आराम कर रहे हैं हजरत मारूफ कलखी ने क्या कहा हजरत को उठाना नहीं है असी उन्होंने चले गए उन्होंने कहा तुस आना भी है तो जोर की नमाज तो बाद आयो पीर साहब मिलते हैं तो या फजरे आयो फिर चले गए दूसरे दिन फिर वो आए जोर की अजान से कबल आए फिर उन्होंने कहा जी हजरत साहब को उठाना है मुख्तसर वक्त बहुत हो चुका है तो कहा हजरत उठाना है तो कहा वो यार मैनू दसो गल की पीर साहब को परेशान न करें मुझे बताएं बात क्या हजरत तवज्जो चाहता हूँ गाँव वालों ने कहा माशिकी बाबा ये आपके बस की बात नहीं है तू तो सफाइयाँ कर ये आपके बस की बात नहीं हमें हजरत साहब से उन्होंने कहा यार मैं हजरत साहब का खादम हूँ गुलाम हूँ मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ मुझे बताएं हो सकता है मसला मैं आपका हल कर दूँ तो मैं कह रहे उन्होंने कहा मसला बहुत बड़ा है कहने आप तो कहना क्या जी हमारे गांव में दरिया जो है वो बढ़ गया है उसकी पानी की सतह ऊपर हो गई हमारी फसलें खराब अब हमारा दरिया घरों की तरफ आ रहा है कल हम आए थे आपने कहा हजरत साहब आराम कर रहे हैं सुबह आना जोर के वक्त आना अब वो दरिया खदशा है कि आज हमारे घरों के अंदर आता इतनी सी बात थी नहीं समझ आई मारूफ करखी ने क्या कहा अकीदा होना चाहिए है सिर्फ पीर में फैज ढूंढते हो तो मुरीद को भी तो इस्तिकामत और महकम होना चाहिए मुरीद नहीं आप तो एक जुम्मे का पीर वखरा होता है हिंदुओं की तरह अकीदा मत रखें एक बाप होता है एक पीर होता है जिसके हाथ में आदि बैत की तजदीद बैत और पीर करते हैं हमारे बुजुर्गों ने इससे भी मना किया और यो मना तो उनको नासिब बेमा में बात यहाँ टूटती नहीं है ये कब्र से हशर तक जाती ये रिश्ता दुनिया की दौलत का नहीं है ये वुसरम नमाई का है अरे पीर मोहम्मद का गुलाम होता है और हमें मोहम्मद की गुलामी में डाल दे मोहम्मद की गुलामी में हमें डाल देता है उन्हें क्या बस इन्हीं की गल मेरे हजरत साहब को आप तकलीफ दे रहे वो लोग क्या हो खलीफा साहब हो वो मुरीद खास हो बात आपके बस की नहीं है उन्होंने कहा अच्छा आपने कल भी हमें वापस उन्होंने कहा आज जाओ ना एक बात मैं आपसे करता हूँ फरमाया कौन सी बात फरमाया जाके दरिया को कहो कि करखी मारूफ कहता है तुम्हें मेरे सर का वास्ता जहां तक मैं कहता हूँ पीछे हो जैसा बात नहीं समझ मारूफ ने क्या कहा गांव वालों से कि जाके दरिया को कहना तुझे मेरे सर का वास्ता अब गांव वालों को नहीं पता सर माजरा क्या है अब समझो शेख साहब आप भी बड़ी दूर से समझ रहे अब गांव वालों को पता नहीं है माजरा क्या है वो देखते मशकीजा उठाया है वो मशकीजा उठाया हुआ ये सफाई करने वाला खातम ये मशकीजा उठाए हुए खातम और इसकी ये औकात के कहते हैं जाओ दरिया को कहो कि मेरे सर का वास्ता और जहां तक दरिया आगे
माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सामने बैठे, आपका दीदार भी होगा माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी हौसला अफजाई भी होगी। तो मारूफ करखी ने कहा मेरे सर का वास्ता। गाँव वालों ने कहा कुछ शेख साहब जैसे और सूफी साहब जैसे सियाणे थे, कुछ मुझ और आप जैसे कमले थे, वो हंसने लगते। क्यों कमले हंसते होते? पीरा पीरा तक पहुंचने नहीं देता, देने के जाओ दरियान को मेरे सिर का वास्ता है। वो सियाणिया क्या पीरा का बाल है, कौन है? पीरों का खादम है। एक दफा इसी तो मानते हैं, जो सियाने थे ना, बुजुर्ग थे, वो चले गए उस पानी की तरफ खड़े हुए, कहा ए दरिया तुझे मारूफ एक करखी कहता है, मेरे सर का वास्ता है, पीछे हो जा। जब एक जुमला कहा ना दरिया नीचे हो, तो बुजुर्गों ने फिर दोबारा कहा कि तुझे मारूफ है करखी के सर का वास्ता है और पीछे हो जा। पीछे हो गए। अब जहां से दरिया ऊपर आया, उनकी फसलों तक पहुंचा, घरों तक, खत्ता के अपने मकाम पर चला गया। लोग बड़े मुतमईन हुए। अगले दिन गांव वालों ने सब्जियां, फल, अनार, घी, मुर्गियां हैं, पहले देसी चीजें खाते थे, लोगों के ईमान भी छे। ये फार्मी मुर्गी, इसने सबको कोकड़ कर दिया। ये जैसे गाड़ियों में देखे ना, कोकड़ ऐसे हुई होगी, जागती। मौलवी जो खाता है वो भी कोकड़ मौलवी होगी। जो पीर ये फार्मी मुर्गी खाता है, ठीक है भाई असल। फिर आटा कौन सा खाते हैं? ठीक है, उलमाओं को चाहिए इस चीज के ऊपर करे बहस। आटा खाते हैं सफेद। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, आपने अशार भी पढ़ा, जो आटा उस वक्त आप खाते थे बगैर छानने के, बगैर छानने के। आज हुक्मा ने इस बात के ऊपर आया है कि मैदे की 95% बीमारियां और सबसे बुरी बीमारियों की माँ, समझते ना, बीमारियों की माँ ये वैसे हकीमों की आपने रोजगार, डॉक्टरों का रोजगार लगा हुआ। क्यों? हमने परहेज करनी नहीं, तो डॉक्टरों की छुट्टी तो नहीं होगी, परहेज आधा इलाज। तो वो क्या था, सुन्नत तरीका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 वक्त खाते थे। कितना खाते थे? 2 वक्त। सुबह खाया और शाम को खाया। हम उम्मती पीर, मुल्ला और ज़रात मुफ्ती साहबान 8 पैर खाते हैं। तो फिर पूछो ना क्या कहते हैं जी, साढ़े नाल मौतल नहीं। मौतल नहीं, हमारे अंदर नफ्स से हमारा का शैतान जो है ना, ये बिगड़ गया है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया। बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं है। तो हम जब खाते हैं, उन लोगों ने देसी चीजें उठाई। हजरत साहब की बारगाह में चले गए। हजरत साहब को कहा जी 3 दिन पहले जानते रहे, देखो जोर की नमाज पढ़ के जा। साहब गए, इमाम पाक दरख्त के साथ तकिया लगाए बैठे हैं मसनद पे, मुरीदेन उलमा बैठे हुए हैं। तो ये गांव वाले आए, वो जो तोहफे ताइफ थे हजरत के आगे रख दिए। हजरत ने देखा, पूछा किस खुशी में लाए हो? फरमाया हजरत तो आए सा कल तुहाडे खादम साडा मसला हल कर दिता, असीं दी मुबारकी च कुछ नजराना लेके आया। हजरत का की काम हुआ है? फरमाया ओए करखी। हम हजरत इमाम पाक ने कहा ओ करखी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया जी हजरत। फरमाया यार तुम अब रब की तकदीर के साथ भी खेलने लग गए। फरमाया नहीं हजरत, मेरी क्या औकात है। फरमाया ये गांव वाले क्या कह रहे हैं? अब पूरा मजमा बैठा हुआ है। हजरत मारूफ करखी का जवाब सुना। आपने फरमाया हजरत 12 साल हो गए, 12 साल आपकी खिदमत करते करते। जब आप आराम करते थे, मैं आपकी जुतियां, नालैन, आपकी ठड़ाके मुबारकें उठाकर अपने सर पे रखकर और ये रुमाल ऐसे बांधता था। जब सफाई से फारग होता, जूते चूम के रखता और अपना रुमाल यहाँ कंधे पे डाल के फारग। तो हजरत ये आए आपको तंग कर रहे थे, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं सोचूं कि ये मेरा सर है, या आपकी जूतियों की बरकत से अर्शे उला बना है। सुभान अल्लाह। फरमाया हजरत मेरा कमाल नहीं है, इस सर में आपकी नालैन जूतियां पड़ी हुई थी,
اس دریا کو میں نے سر کا اشارہ کیا، یہ میرے سر کا کمال نہیں تھا، حضرت آپ کی جوتیوں کا کمال تھا۔ یہ سلسلہ قادریہ کے پیشوا ہے، یہ 12 امام سنیوں کے امام ہیں۔ اب بری بات ہے قبضہ دوسرے لوگوں نے کر دیا، یہ 12 امام اہل سنت کے امام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، حنفیوں کے امام ہیں۔ لیکن تعارف کسی مولوی نے نہیں کیا تھا، مولوی تو اپنے پیٹ کے اوپر لگا ہوا ہے، پیر اپنی نیازوں کے اوپر لگا ہوا ہے۔ خانقاہ آج کی پیسے بٹیلنا نام نہیں ہے، دین کی خدمت کرنا، خانقاہوں سے پیغام نکلنا چاہیے۔ بٹکیوں کو راہ راست پر لانا، بے علم کو علم دینا، بے عمل کو عمل کی طرف راغب کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں مسکینوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا، یہ خانقاہ کا پیغام ہے۔ یہاں پیغام ہی الٹا ہو چکا ہے، آپ بھی الٹ طرف قوم بھی جا رہی ہے۔ آج کا پیر بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، پیر نہیں کر سکتا دعویٰ، پیر بھی عاجز ہوتا ہے، پیر سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ پرچی نہ ہمارے بڑوں نے ہمیں دی ہے، نہ اور کسی خانقاہ والوں نے دی، اگر کسی نے دی ہے تو کاموں کی میں چیلنج کر کر جا رہا ہوں، میرے دربار میں پرچی بھیجتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا دین پہ قائم رہنا، یہ نہیں کہا تھا ہماری اولادیں نمازیں نہ پڑھنا، ظلم شروع کر دینا، لوگ آپ کے پاؤں چومیں گے، نظریں نیازیں بٹورتے رہنا، نہیں نہیں، ہم سے بھی پوچھ ہوگی، ہم بھی عاجز ہیں، ہم بھی مسکین ہیں۔ یہ اب ہمارے اوپر جو برکتیں ہیں، یہ ہم نے اپنی پیروں مرشدوں کی اطاعت کی ہے۔ معروف کرخی کے پاس جوتیوں کی برکت تھی، ہمارے پاس پیر کی باتوں کی عمل کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں واقعہ وہ جہاں موضوع تھا، کہاں کھڑے تھے کہ ہم ختم کریں، مطلب بہت ہو گیا۔ اپنا حاجی صاحب سے پوچھیں لنگر وغیرہ تیار ہے؟ جی السلام علیکم۔ ماشاء اللہ تیار ہے۔ اوپر تو آتا ہے، انٹرویو آتا ہے۔ اچھا بس آخری بات کر لو، ہاں جی، سلام پڑھ کے ذکر بھی کر دوں۔ کتاب ہوتا ہے۔ میں کہا تھا جو واقعہ آپ کو بیان کر رہا تھا، کچھ دوست ہیں سامنے آ گئے۔ بیٹھے رہنا جی دونوں، ہاں جی آخری بات سن لیں جی۔ خواجہ غریب اللہ ماشاء اللہ کہ تسی حضور و باقی سارے نو پتہ ہے کہ لنگر لگ گیا، وہ کھانا ہے، جب تک سیر ہو کر نہ کھائیں گے حاجی صاحب آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو حضرات محترم ماشاء اللہ ناظم صاحب پہلے آنا چاہیے، آخری پہلے تاں تو دیکھو ہے مسئلے نے مرشد آباد والے پہلے، ہمارے بھائی صاحب لیٹ آ رہے، جو پہلے آئے ان کی بھی حاضری لگ گئی، بیٹھے بیٹھے۔ حضرات محترم، حضرت کہاں تھا میں؟ ہاں اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں، عثمان ہارونی دیکھ رہے ہیں کہ محی الدین کہاں ہیں، جنہوں میں کل ڈکے سی لوگوں نو نہ دسی کہ لکیا کتے، سب سے آخر میں کھڑے اور چھپ چھپ کے اپنے دادا پیر و مرشد کو دیکھ۔ سبحان اللہ۔ کہہ رہا میں بھی جلدی ہو گیا، کھڑکی بند ہوئی، نماز فجر کے بعد خاتم کو کہا محی الدین کو بلاؤ، محی الدین آ گئے حجرے میں، حضرت نے کہا خاتم کو بڑا سا ڈنڈا منگایا، ڈنڈا منگایا، یہ جو اصحاب مبارک ہوتے ہیں نا، یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے اور صوفیاء کی سنت ہے۔ میرے مجھ سے ویسے آپ ڈرتے ہو کہ اگر ڈنڈا لے کر پھرتے ہو، میں اپنی جان بچانے کے لیے لے کر پھرتا ہوں، کوئی کتا بلا بھی آ جاتا ہے، کوئی سانپ پٹھوا بچھو بھی ہوتا ہے، سارے جو شریف جانور تو نہیں ہوتے معاشرے میں۔ وہ آپ نہیں کہتے ہوتے کہ بڑی شریف گاں ہے، بڑی شریف ماج ہے، وہ پیروں کو اپنی جان بھی بچانی ہوتی ہے نا، جان بچانا بھی، حفاظت کرنا بھی فرض ہے، اپنے آپ کو فرائض ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا۔ یہ جو ہے نا بزرگوں کی برکت ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ ان پر لگتے رہے ہیں، ہم ساتھ ان کو برکت کے لیے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے منگایا ڈنڈا، دیکھیں محی الدین آپ کو میں نے منع بھی کیا تھا، آپ نے سنی بات، حضرت جلال میں غصے میں سنی، آخر میں کہا حضرت، فرمایا اب تو جنمی ہو، تجھے جنمی کروں؟ فرمایا حضرت اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ آخری بات، حاضر دماغی رہنا، ختم، 2 اشعار ذکر کے ہوں گے، جٹ جاہل آدمی ہو، اتنا عالم بھی نہیں ہو، طالب علم ہو، لیکن جو بات کروں گا اس کا ثبوت مسند کتاب سے دوں گا، سنی سنائی واقعہ نہیں کرتا۔ یہاں اولیاء کے ماننے والے وہ اور ہوں گے،
اوقاف والے مزار ہوں گے، لتشیوں کے ہوں گے جن کے پاس روایتیں نہیں ہوتی، جن کے پاس صرف وہ ہوتے ہیں یہ فلانے کو لو سنے. ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس کی کتاب کی عمر 100 سال سے اوپر ہے. کتنی؟ 100 سال سے اوپر ہے. اس سے یہ ظاہر ہوا 100 سال پہلے جو علماء نے باتیں لکھی ہیں وہ سیانے تھے. وہ کیا تھے؟ سیانے تھے. آج کل کے کملے ہیں یہ جو حضور کے عشق میں بھی کمی ہو رہی ہے. اب حضور کی شان سمجھنے پڑے گی نا، پہلے کسی کامل پیر کو پکڑنا پڑے گا، وہ آپ کو حضور کی کچہری تک لے جائے گا. یہ ان صوفیاء کا ذکر خیر کرنا کس لیے ہے؟ کہ یہ بھی میلاد مصطفیٰ کی ایک ابتدا ہے کہ ابتدا ہو کر ویسے حضور کا میلاد جتنا بیان کرتے رہے زندگیاں ختم ہوں گی حضور کا حمد و ثنا، حضور کی تعریف تو ختم نہیں ہو سکتی. حضرت نے کہا اجازت ہے. محی الدین نے کہا حضرت میں نے سوچا کہ کسی کو نہیں بتاتا، پھر دل میں خیال آیا کہ میں اتنے دور سے آیا ہوں، اتنے دور سے آیا ہوں اور یہاں آ کر میں جلدی ہو جاؤں. جس علاقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے قرب و جوار میں یہ جو دکاندار ہیں کچھ آپ کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. میں نے سوچا غریب نواز یہ سودا بڑا سستا ہے، تو ایک جنمی ہو جا ہزاروں جنتی ہو. اسے کہتے ہیں ایثار. اسے اور پیر پائی روٹی تو بے سانا دے پہلے دعا پیر پائی بوٹی چھکسی. ایثار کیا ہوتا ہے کہ بوٹی کو آخر تک آتا ہے کہ تسی کھاؤ ہے کہ تسی کھاؤ. ایک روٹی ہوئے پیری ہے کہ لیے تو ساتھ پیری کا مطلب بھی الٹ کر چھڑے. جو صوفیاء کہتے ہیں، جو درویشی کہتی ایثار قربانی، ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کو ایثار کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا جذبہ پیدا کرو. تو حضرت ہنسے، خواجہ عثمان ہارونی ہنسے. جب جلال تھا جلال سے جمال میں آئے، فرمایا اے محی الدین جا تو غریب نواز ہے، جا تو غریب نواز ہے. یہ وہاں سے ان کا نام پڑا ہے. تو صوفیاء جو ہوتے ہیں، پیر و مرشدوں کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ خود غرض نہیں ہوتے. وہ یہی نہیں کہتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں سودا ایسے ہو اگر ایک بندہ جہنم میں جاتا ہے اس کے بدلے ہزاروں جنت جا رہے ہیں تو یہ سودا بہت وارے کا.